دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ محنت ہوگی اس کے سوا کسی طریقے پر نہیں۔ سبحان اللہ، یہ سراسر جہالت ہے۔ کیا ہم نے حضرت مولانا الیاس کو خاتم النبیین کہا ہے؟ ہر صدی میں حالات بدلتے ہیں، تقاضے اور ضروریات تھوڑی بہت بدل جاتی، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہر صدی میں دین کی نئی محنت کرنے والے اللہ بھیجتے ہیں۔ تبلیغ میں جو بنیادی غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہر تبلیغ والا ساتھی اپنے بیان کو جو شروع کرتا ہے اکثر و بیشتر وہ یہ کہتا ہے دوستوں بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ پاک کا بڑا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو نبیوں کی محنت میں لگا دیا، نبیوں والے کام میں لگا دیا۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ سننے والا ہی سمجھتا ہے کہ یہی کام نبیوں والا ہے، باقی کوئی کام نبیوں والا نہیں۔ اس سے بڑھ کر جھوٹ دنیا میں کچھ ہو ہی نہیں۔ گنجے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، بدترین درجے کی جہالت ہے۔ اگر حضرت مولانا الیاس رحمۃ زندہ ہوتے تو اپنے مرتب سے جوتے مار کے اس کو نکال دیتے۔ بدترین درجے کی جہالت۔ ہر زمانے کے اندر حضرت مولانا الیاس سے پہلے اکثر تبلیغی ساتھیوں کا ذہن یہ بنتا ہے کہ دین کی محنت یا صحابہ کے دور پہ ہوئی تھی یا حضرت مولانا الیاس سے شروع۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، کیا مطلب درمیان کے 1200 سال دین کی محنت ہی نہیں ہوئی؟ امام ابو حنیفہ کیا کر رہے تھے؟ کاروبار کر رہے تھے۔ امام شافعی، امام احمد، امام مالک، ابو الحسن اشعری، ابن تیمیہ، ابن قیم، حضرت مولانا الفسانی، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ عبدالعزیز، حضرت سید احمد شہید، حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، یہ کیا دین کی محنت نہیں کرے؟ ساری دنیا کے تبلیغی ساتھی مل جائیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ایک تسبیح کے برابر نہیں ہوتی۔ حضرت سید عبدالقادر جیلانی جس چٹائی پر بیٹھتے تھے اس کے تنکے کے برابر نہیں۔ یہ ہماری غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے فتنے پیدا۔ ارے بھائی، دین کی محنت تو قیامت تک چلے گی، ہر دور میں اس کی روح بالکل ایک سی رہے گی، ظاہری ڈھانچہ تھوڑا بہت بدلے گا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو کوئی فتنہ ہی نہ پیدا۔ علماء کو گھٹن یہ محسوس ہوتی ہے جب ان سے یہ کہلایا جاتا ہے کہ بس یہی ایک محنت ہے دین کی اور کوئی محنت نہیں ہے۔ تم گلا کاٹو گے تب بھی یہ جاہلانہ جملہ کوئی صحیح عالم دین نہیں کہے، بالکل نہیں کہے۔ یہ تو اللہ کے رسول کے ختم نبوت کا انکار ہے۔ یہ جملے کو غور سے سنیے، پتہ نہیں دو لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ نہیں۔ یہ جملے کی اہمیت اگر آپ سمجھ جائیں گے تو رات کی نیند حرام ہو جائے گی۔ یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جن لوگوں کے ہاتھ میں تربیت پائی انہوں نے تو کبھی عمومی گشت نہیں کیا تھا، انہوں نے تو کبھی چلے کی تشریح نہیں کی تھی۔ تو کیا ہم میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت مولانا الیاس کے جو شیخ تھے انہوں نے دین کی محنت نہیں کی؟ ان کے جو والد تھے مولانا اسماعیل انہوں نے دین کی محنت نہیں کی؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کے چچا پر دادا اور دادا اور حضرت کاملے کے خاندان کے بزرگ ان حضرات نے دین کی محنت نہیں کی؟ تو اس دور کے تقاضے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی دین کے سیکھنے کا ایک آسان طریقہ دے دیا۔ اور یہ بھی میں ایک بات صاف کہوں، اب تبلیغ کی محنت کے بارے میں دعوت کے لفظ استعمال کیا جائے۔ حضرت مولانا الیاس کبھی یہ لفظ نہیں بولا تھا۔ دین کا سیکھنا، آج ہر آدمی جو چلنے میں جاتا ہے وہ داعی بن کے آتا ہے، دین نہیں سیکھ کے آتا۔ دین کا سیکھنا یہ ہے عنوان، دین کے سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، دین کے سیکھنے کا آسان طریقہ۔ حضرت مولانا الیاس فرمایا کرتے تھے بے غرض بن کر بے طرف بندوں میں جانا، بے طرف بھائیوں اور بہنوں میں جانا، بھائیوں میں جانا، یہ سیکھنے کے لیے نکلنا ہے۔ اب سیکھنے کا تو رواج ہی ختم ہے۔ دوسری بات، آخری بڑا اجتماع حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں سن 1984 میں ہوا تھا بنگلور میں۔ اس کے بعد سے کوئی بڑا عالمی اجتماع نہیں ہوا۔ میں بھی اس اجتماع میں موجود تھا۔ پوری دنیا کے پرانے ذمہ دار حضرات آئے تھے۔ وہاں مختلف ملکوں اور ملک کے مختلف صوبوں کی کارگزاری کی نشست ہوئی۔ ذمہ دار احباب کھڑے ہو کر اپنے علاقے کی کارگزاری سنا رہے تھے۔
حضرت کی رحمۃ اللہ علیہ بالکل خاموش بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر کوئی ذرا بھی کوئی تاثر آ ہی نہیں رہا تھا، اور میں خاموش تک رہا تھا حضرت جی کے چہرے کو کہ کیا معاملہ ہے، اتنی اچھی کارگزاریاں آ رہی ہیں اور حضرت کے چہرے پر کوئی خوشی کے آثار نہیں ہوئی۔ جب 5-6 علاقے کے لوگ اپنی کارگزاری سنا چکے تو حضرت جی نے فرمایا بھائی ساری کارگزاری 6 نمبر کے سنا رہے ہو، 5 نمبر کی کارگزاری کوئی نہیں سنا، کوئی نہیں بتانا کہ یقین ہمارا بہتر ہو گیا، نماز ہماری بہتر ہو گئی، علم اور ذکر الہی بہتر ہو گیا، اخلاق اور اخلاص بہتر ہو گئے، یہ کوئی نہیں سنا۔ تو سارا زور نکلنے اور نکالنے پر جو آیا ہے یہ طریقہ حضرت مولانا الیاس سے نکلنا اسلام میں امیر کی حجی ہے، لیکن بقیہ تمام شعبوں کے احترام کے ساتھ، ان کی تعظیم کے ساتھ، ان کی محنتوں اور احسانات کے اعتراف کے ساتھ۔ تو بھائی علماء کی تربیت بھی بہت گہری ہونی چاہیے، تفقہ فی الدین ہونا چاہیے۔ دین کے علماء کے بھی حال یہ کہ 12 سال 15 16 سال جو پڑھتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، اور 1 سال میں جو اس کو یاد ہوتا ہے وہی یاد ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ وہ ان کی زبان ہی بدل جائے، اس لیے امت جھوٹ نہیں پانے۔ آپ یاد رکھیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تو سیاسی لیڈروں کا احترام کرتے تھے، ہم اپنے علماء کا احترام نہیں کرتے۔ بھائی کام اپنے مزاج سے بہت دور جا رہا ہے، اور یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہمیں یہ تحقیق کرنی پڑے گی، جانا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا، زوروں پر اللہ سے مانگنا پڑے گا، طبقے نکالنے پڑیں گے کہ اللہ اس دور میں آپ کا پسندیدہ طریقہ دین کی محنت کا کیا ہے، اللہ ہمیں اس سے جوڑ دیں گے۔ اور سارے جو لوگ کام کرتے ہیں سب کی محبت، سب کا احسان ماننا، سب کے لیے دعا، یہ امت میں ضروری ہے۔ سب کاموں کی ضرورت ہے امت کو، صرف ایک کام سے امت میں کام نہیں چلے گا، یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ مدرسوں کی بھی ضرورت ہے، اسکولوں اور کالجوں کی بھی ضرورت ہے، ہاسپٹلوں کی بھی ضرورت ہے، اسپتالوں کی بھی ضرورت ہے، مسافر خانوں کی بھی ضرورت ہے، اور خدا جانے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ بس آپ نے تو آج ایسا موضوع چھیڑا تھا کہ جان بچا کے میرا جانا مشکل ہو جائے، لڑائی کے بغیر بدل نہیں۔ مولانا نے عمر چھیڑا لڑائی والا، اور میں لڑائی والا آدمی ہوں، میں لڑوں گا کفر سے شرک سے، آپس میں نہیں۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔